اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب علی وقار اور معزز سامعین کرام اور میرے اسکول کے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم یہاں خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا، درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ جناب علی وقار، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے کہ فلسطین پکار رہا ہے، فلسطین پکار رہا ہے۔ جناب علی وقار، میرے نبی نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے میں کانٹا چبھے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، مگر یہاں پر امریکہ کی ناجائز اولاد اسرائیل نے مدتوں سے فلسطین کو امن و سکون کو برباد کیا رکھا ہے، اس سرزمین کا امن و سکون کو تباہ و برباد کیا رکھا ہے۔ جی ہاں، وہ ارض مقدس جو بیت المقدس کی سرزمین ہے، وہ ارض مقدس جو انبیاء کی سرزمین ہے، وہ ارض مقدس جو ہمارے قبلہ اول ہے، اور آج اس سرزمین پر آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ اس مقدس سرزمین پر ہوا کی بیٹیوں کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، اس مقدس سرزمین پر ماں بہنوں بیٹیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل ظالم فوج مظلوم فلسطینیوں پر بم و بارود کی بارش کر رہا ہے، گلی گلی میں لاشوں کے ڈھیر پڑے ہیں، کہیں تو مکینوں کے مکان کے ڈھیر ہیں، کہیں تو شہیدوں کا سامان بکھرا پڑا ہے، تو کہیں معصوم بچوں کا بے غور و کفن لاشیں پڑی ہیں۔ وہاں بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، درد بھی ہے، ظلم بھی ہے، بس ایک قیامت برپا ہے۔ غزہ کی مقدس سرزمین پر ہزاروں بچے شہید ہو گئے ہیں، بلکہ لاکھوں بچے شہید ہو چکے، لاکھوں ماں کے سہاگ لوٹ چکے، ہزاروں نوجوان شہید ہو چکے، مگر اقوام عالم خاموش تماشا دیکھ رہی ہے۔ اقوام عالم نے مسلم امہ کے بالکل بے حس دکھائی دے رہے ہیں، اقوام عالم کے حکمران بالکل بے حس دکھائی دے رہے ہیں۔ اقوام عالم کے بے حس حکمران اپنی فحاشیوں اور عیاشیوں میں مبتلا ہیں، مظلوموں کی فریاد سننے اور دیکھنے کو کوئی نہیں آتا۔ ارے کوئی ہے جو ان کی فریاد کو سنے، کوئی ہے جو ان کی مدد کو آئے، ارے کوئی ہے جو انہیں ظالم کے ظلم سے بچائے۔ وہاں کے مظلوم لوگ سسکیاں اور ہچکیاں لے لے کر سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں، کہاں ہے محمد بن قاسم، کہاں ہے سلطان غزنوی، کہاں ہے ٹیپو سلطان، کہاں ہے شہاب الدین گوری؟ ارے ہم نہ سہی اپنے بیت المقدس کو تو بچانے آ جا، کہاں ہے بیت المقدس کی عظمت پر من مٹنے والے؟ اے باد صبا تو ہی جا سلطان ایوبی کو خبر دے کہ تیرا بیت المقدس پھر تیری راہ تک رہا ہے۔ ارے کہاں ہے 57 ممالک کے بے حس حکمران، ارے کہاں ہے 57 ممالک کے بے حس حکمران؟ یہ سارا خونی منظر دیکھ کر بھی وہ خاموش تماشائی بنے ہیں۔ جب ان بے ضمیروں کی کبھی یہ زمین ان بے ضمیروں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ظلم کی انتہا ہو گئی کہ جب غزہ کی دھرتی پر خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی تو اس وقت عرب کی پاک سرزمین پر جس پہ میرے نبی کے قدم ہیں، اس سرزمین پہ شکیرہ کے کنسرٹ کروائے جا رہے تھے، وہاں شراب خانے کھلوائے جا رہے تھے، وہاں شراب خانے کھلوائے جا رہے تھے کہ مطلب کہ عرب کی غیرت کا اہمیت کا جنازہ نکل چکا۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے۔
دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، یہ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ آج کہاں ہیں غازیان اسلام کہ جن کے گوروں کی ٹاپوں کی آوازوں کو سن کر کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جاتا تھا۔ افسوس کہ اب وہ دن کے غازی نہ رہے، افسوس کہ وہ دن کے غازی نہ رہے، افسوس کہ وہ رات کے نمازی نہ رہے، افسوس کہ وہ رات کے نمازی نہ رہے۔ تے ہم ہی ایک تیرے مارکائے آراؤں میں، خوشیوں میں کبھی لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جشتی تھی جہاداروں کی، شان آنکھوں میں نہ جشتی تھی جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ افسوس کہ اب وہ صاحب کردار باقی نہ رہے، افسوس کہ اب وہ صاحب گفتار باقی نہ رہے، افسوس کہ اب وہ صاحب ذوالفقار باقی نہ رہے۔ یہ ظلم کیسے ٹلے گا، کشمیر کیسے آزاد ہوگا، فلسطین کا قتل عام کب تھمے گا؟ تجھ سے سرکش ہوا تو بگڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، نقشہ توحید ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقشہ توحید ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ جناب عاری وقار اور میرے اسکول کے ہم وطن ساتھیوں، آج یہاں سے رخصت ہوتے وقت یہ درد دل لے کے جانا کہ اپنے حصے کا چراغ از خود روشن کرنا کہ اس امت کو مائیں مائیکل جیکسن نہیں، ہالی ووڈ اور لالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ایکٹرز نہیں، بلکہ سلطان ایوبی دیں گی، ٹیپو سلطان دیں گی، بلکہ ٹیپو سلطان دیں گی۔ کلیپنگ کیجئے پلیز۔ غزہ کی بلکہ تم اس امت کو محمد بن قاسم دو گے، تم اس امت کو صلاح الدین ایوبی دو گے، پھر دیکھنا کہ کوئی ماں کا لال بیت المقدس کی سرزمین کو میلی آنکھ سے دیکھے۔ فلسطینی لٹ چکے ہیں، کٹ چکے ہیں، مر چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کے جذبے جوان ہیں، اور بچہ بچہ جذبہ جہاد دل میں رکھ کر شہید ہونے کو تیار ہے۔ وہ پکار رہا ہے کہ ہم چکنے والے نہیں، ہم مرنے والے نہیں، ہم بکنے والے نہیں، ہم اپنے مشن میں اب بھی کامیاب ہیں، اور ہم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت بھی زندہ رہیں گے۔ کلیپنگ اگین پلیز۔ اسلام سلام ان ماؤں کو، سلام ان ماں اور بیٹیوں کو، سلام ان بہادر باپ کو کہ جس کا خاندان شہید ہونے کے باوجود بھی چاکلیٹ تقسیم کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، میرا خاندان تیرے بیت المقدس کی، تیری بیت المقدس کی حرمت پر قربان ہو گیا۔ قبلہ اول کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے، اور انشاءاللہ کل بھی صبح قیامت بھی ہمارا رہے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اب آپ کے جواب سننا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔ بہت شکریہ۔